सूरतुल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर सर। ठीक है। यहाँ अअतई आ आ आइन की आवाज निकालनी। हमजा आइन जबर आ, हमजा आइन जेर एड़, हमजा आइन पेश ओड़, आ पेड़ ओड़। ये पढ़वाना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों से। वो पढ़ते हैं आ ई उ, ऐसे ऐसे नहीं, हमजा को आइन से मिला आ। पहले यहां से आवाज आएगी आ की आवाज यहाँ नीचे से और आइन की आवाज ऊपर दरमियान से। आ तोई तोई तई नहीं। अक्सर आपने देखा होगा लोग पढ़ते हैं आते ही ना कल कौसर। आते ही तई नहीं भाई, तो पढ़ना है। मुशाबह आवाज हरूफ में से ता तो एक साथ होते हैं। ता और तो। मुशाबह आवाज हरूफ ता और तो, ये दोनों इनकी आवाज, मुशाबह आवाज का मतलब जिनकी आवाजें मिलती जुलती हैं, उसमें ता तो ये एक ही फैमिली। ता तो ता तो ता तो एक ही जगह से निकलते हैं। सिर्फ मोटे होने का और फर्क है, मोटे होने का और बारीक होने का। ता तो ता तो। इन्ना अअतैना कल ना कल ना, खड़ा जबर है। अब इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं आतई नकल कौसर, नकल नकल कर देते हैं। नकल नहीं है भाई, नाकल है। खड़ा जबर नजर आ रहा है? खड़ा जबर अलिफ की तरह होता है, उसको खींच के पढ़ते हैं एक अलिफ के बराबर, यानी एक उंगली इतनी देर में खुलती है। इन्ना अअतैना कल कौसर। कौसर नहीं, कौ, कौ नहीं कौ। और सर, सा को नरमी से पढ़ना है, सर सर नहीं बना देना है। सर वो सीन से होता है, ये सर है। सर सर मोटा रॉ को पुर करेंगे। रॉ का कायदा यहाँ पर एक आ रहा है नया, जो हमने आपको पहले नहीं पढ़ाया था। वो कायदा क्या है? पहले तो हमने आपको बार बार ये बताते रहे शुरू की क्लासों में कि रॉ पर जबर या पेश होगा तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जेर होगा तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ मसला आ गया, रॉ के ऊपर जजम पढ़ा जाए तो क्या करेंगे? ना जबर है ना जेर है ना पेश है, फिर क्या करें? अब जजम है, यहाँ पर रॉ पर जबर तो है लेकिन पढ़ तो जबर नहीं रहे ना, कबूतर वकफ कर रहे हैं, जजम पढ़ रहे हैं, सुकून पढ़ रहे हैं। अब क्या करें? मोटा करें बारीक करें? तो भाई अब यहाँ ये उसूल है कि रॉ से पहले वाले हाथ को देखा जाएगा। अगर उसके ऊपर जबर या पेश है तो रॉ साकिन को मोटा पढ़ेंगे। अगर उसके पहले वाले हाथ पर जेर है तो अक्सर जगहों पर बारीक ही पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। बाज मुस्तस्ना सूरतें हैं, वो इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे आपको। वो थोड़ा सा यूं समझ लें एडवांस लेवल की बात है, वो अभी इसमें हो सकता है कि ना आ सके, नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन इतना जरूर लिखा हुआ है नोट्स के अंदर हमारे, रॉ और लाम के कायदे में। ये देखें, रॉ को कब पुर पढ़ते हैं, कब बारीक पढ़ते हैं। रॉ पर अगर जबर या पेश हो तो उसे पुर यानी मोटा पढ़ते हैं, रॉ पर जेर हो तो उसे बारीक पढ़ते हैं। इस तरह जब दो जबर दो पेश हो तो मोटा, और जब दो जेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। इसी तरह जब उस पर खड़ा जबर और उल्टा पेश हो तो मोटा, और जब खड़ी जेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। अगर रॉ साकिन हो, अगला सवाल क्या है? रॉ साकिन हो तो उसे पुर पढ़ेंगे या बारीक? तो यहाँ जवाब लिखा है, अगर रॉ साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ को देखा जाएगा, अगर उस पर जबर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, और अगर उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ये आमतौर से याद करवा दिया गया है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि रॉ से पहले वाले हर्फ पर जेर है और फिर भी उसे मोटा पढ़ रहे हैं। वो कुछ कंडीशंस हैं, वो कुछ कंडीशंस जो है ना, वो फिर कभी इंशाल्लाह। यहाँ बहरहाल कौसर के अंदर और वन हर, तीनों सूरतें, मतलब तीनों आयतें इस सूरत की, इस सूरत की तीनों आयतें, उनके आखिर में रॉ साकिन पढ़ी जा रही है, और तीनों आयतों के अंदर रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर है। लिहाजा हम तीनों आयतों के आखिर में रॉ को पुर पढ़ेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर सर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। हर ऐसे मोटा रॉ को, हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। यहाँ पे मोटा तर, तर नहीं तर, ऐसे मोटा।
ٹھیک ہے بھائی. فصلی فصلی پڑھیں گے، فصلی فصل سل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو لوگ سین اور سواد میں فرق نہیں کرتے وہ یہاں پہ سلی پڑھتے ہیں. سلی، سلی کے معنی الگ ہے. ٹھیک ہے نا، اور سلی کے معنی الگ ہے. سلی سواد پڑھنا ہے. فصلی ربی کا، رو کو موٹا کریں گے، رو پر زبر آ گیا. یہ وہ پہلا والا اصول. ربی کا ونحر، نون، اچھا نون ساکن آ گیا بھائی، غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جی بھائی، سونے والے جاگ جائیں. جی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگے حروف ہلکی ہے. ہاں آگے حرف ہلکی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہے، ہاں حرف ہلکی. وانحر ان شانئک ان نشا. اچھا یہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کہنے کو چھوٹی سی صورت تھی، لیکن یہاں جو ہے نا ایک بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی ہے، جس سے معنی میں فساد آتا ہے. نماز بھی اکثر ائمہ، اکثر فقہا کے ہاں نماز بھی فاسد ہو جائے گی، کہ معنی اتنے غلط حد تک تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں پر ابھی ایک مولوی صاحب کل فون کر رہے تھے، جمعے کے دن میں قبرستان میں تھا، والدہ کے یہاں گیا تھا. تو سال پہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ. تو ان کا اسی موضوع سے متعلق کچھ سوالات تھے. تو یہ ہے کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے نماز میں بھی اکثر فقہا کے ہاں نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. نماز دوبارہ لوٹانی. اپنی بات ریپیٹ کر دیے گا. کون سی بات ریپیٹ کر دوں؟ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں جاننے والے، جو سال میں یہ چل جو آپ رہے بتا ہیں. رہے تھے نا نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہاں وہی بتا رہا ہوں نا. تو چل رہی ہے ابھی بات کہ نماز وہاں فاسد ہوتی ہے جہاں معنوں میں بہت غلط حد تک، یعنی ایسی تبدیلی آ جائے جس سے جو بالکل قرآن و حدیث کے مضامین کے خلاف ہو، اس کے اصولوں اور ضابطے اور قاعدوں کے خلاف ہو، نظریات کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات ہو جائے. ابھی میں دکھاتا ہوں اس کی مثال. یہ دیکھیں، ان نشا، نشا اس کو نا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. آپ کرتے کیا ہیں آپ کو پتا ہوگا. ان شانیہ کا، ان شانیہ کا ایسے کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں. ان شانیہ کا آپ کو پتا ہے نا. ان اگر پڑھیں تو ان اصل میں پھر یہ ان نہیں ہو گیا، یہ والا ان ہو گیا جو شروع میں آیا تھا. پھر یہ بھی یہ بن جائے گا اگر اس ان کو کھینچ کے پڑھیں گے نا الف کے ساتھ. ان شانیہ کا، تو پھر یہ ان یہ والا نہیں ہوگا. پھر کون سا والا بن جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے الف کا اضافہ کر دیا تو الف کا اضافہ کے ساتھ تو یہ والا ان ہے نا. اور آپ کو پتا کہ یہ والے ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم، بے شک ہم، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب اگر یہاں پہ بھی ان بنا دیں تو پھر مسئلہ ہے، خراب ہے بہت. کیونکہ ان نشانیہ کا بغیر الف کے تو یہاں مطلب بن رہا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہ بے نام و نشان ہوگا، وہ بے اولاد ہوگا، بے نسل ہوگا. معلوم ہے نا آپ کو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفار، اہل مکہ، اسلام کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے، ہمارے پیارے نبی کو تنگ کرتے، کوستے اور تانا دیتے کہ یہ تو اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کی تو نرینہ اولاد نہیں ہے، لہذا ان کا دین کہاں آگے بڑھے گا. ان کا دین تو چند دنوں کا مہمان ہے، ان کی دعوت چند دنوں کی مہمان ہے. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کے دین کے پیروکار ان کے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. بے وقوف یہ سمجھ رہے تھے، اور نظر تھی ان کی کس پر؟ بیٹوں پر، نرینہ اولاد پر. یہ نہیں پتا کہ یہ دین تو قیامت تک کے لیے آیا ہوا ہے بھائی، یہ تو قیامت تک کے لیے آیا ہے. یہ تو جب تک ہے، جب تک قیامت باقی رہے گی. جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کو تو قیامت تک رہنا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جو وہ تانا دیا کرتے تھے. اس میں یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ان نشانیہ کا الابتر، بے شک آپ تو بے نام و نشان نہیں ہوں گے، آپ تو بے نسل نہیں ہوں گے، آپ کی تو ہم نسل بھی جاری کریں گے. جو آپ کی بیٹی کی اولاد ہوگی اسے آپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، انہیں اہل بیت کہا جائے گا، انہیں نبی کا گھرانہ کہا جائے گا. تو ان نشانیہ کا وہ الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا، وہ بے نسل ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اب اگر یہاں پر ان نشانیہ کا کے بجائے ان ناشانیہ کا پڑھیں تو مطلب یہ ہو جائے گا بے شک ہم آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ ان نا کے معنی ہوتے ہیں بے شک ہم. اگر نا الف کا اضافہ کر دیں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ جاوید صاحب عربی کی کلاس لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے. جو ہم گردان پڑھتے ہیں انہو انہما انہم انکا انکما انکم انی انا، وہاں پر ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا بے شک ہم. بے شک ہم، جی جمع متکلم ہو گیا. جمع متکلم، جیسے یہاں پر ہے جمع متکلم، یہ انا بے شک ہم نے جو ہے نا عطا کی. صیغہ تو جمع متکلم کا ہے، لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جمع اللہ تعالیٰ نے
اپنے لیے لفظ جمع کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ صرف جلالت شان کے لیے ہے، ادب ادب کے لیے ہے، باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہے، خدا تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانیہ کا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، بے نسل ہوگا، بے اولاد ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھیے، یہاں میں آپ کو جو ہے نا وہ پڑھ تو ہم نے لی ہے پوری، اور جو غلطیاں تھیں عام طور سے کی جاتی ہیں اس کی طرف بھی مکمل طور پر نشاندہی کر دی ہے۔ یہاں معنی چونکہ بہت سنگین حد تک تبدیل ہو رہے ہیں، اس لیے یہاں فساد صلات کا بھی حکم لگایا جائے گا، فساد صلات کا بھی حکم لگایا جائے گا۔ ایسا شخص جو یہاں پڑھے پھر ایسے، تو پھر اس کو تو نماز لوٹانی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو ایک شعر سنا دوں ایک شاعر کا، جو سورہ کوثر کے حوالے سے اس نے کہے ہیں، تفسیری اشعار ہیں، سمجھ لیں، بہت زبردست اشعار ہیں۔ میں جو ہے وہ تجوید کے جو ہمارے شاگرد ہوتے ہیں ان کو سناتا ہوں جب سورہ کوثر پڑھاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، پہلا اس کا مصرع ہے، مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم نہ کر اے میرے پیمبر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم نہ کر اے میرے پیمبر، اور پلا بھر بھر کے ساغر، اور پلا بھر بھر کے ساغر، انا اعطیناک الکوثر۔ زبردست ماشاء اللہ اشعار ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے۔ اب جو ہے وہ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اس سے پڑھ کر ایک مرتبہ سورت کو سنا دیجئے، اگر غلطی ہوگی تو وہ بتا دی جائے گی۔ جاوید صاحب بسم اللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب تور، اچھا یہاں ایک بات کا خیال رکھنا، را کو تو موٹا کریں گے، لیکن را کو موٹا کرنے کے چکر میں تا کو نہ موٹا کر دیں، تور، بہت سے لوگ تا کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، تور، ابتر تار، هو تار، الابتر۔ ہاں جی، افتخار صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ابراہیم، آئی نا ابراہیم؟ الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر۔ دیکھیں یہ بھی غلطی ہے، ان آتینا، ایسے بھی نہیں، نا یا تو الف نہیں، مد ہے، مد زیادہ کھینچیں گے، ان پہلے غنہ، پھر نا، مد، دو چیزیں غنہ اور مد، ان، تین انگلیاں کھولی میں نے، پہلی غننے کے لیے، ان اعطیناک الکوثر، جی إنا أعطيناك الكوثر دوبارہ پڑھو، فصل ایک مرتبہ اور، إنا أعطيناك دیکھو تمہاری پکی الكوثر۔ غلطی ہے، پکی اور ٹھکی غلطی ہے، پکی ٹھکی، ٹھیک ہے نا، منہ پہ چڑھا ہوا ہے، تو یہ غلط پڑھنا، بغیر الف کے پڑھتے ہو تم، بغیر الف کے، مد تو دور کی بات ہے، الف بھی نہیں پڑھ رہے تم، الف بھی نہیں پڑھ رہے، مد تو دور کی بات ہے، مد تو دور بعد میں ہوگا، پہلے الف تو پڑھو، ان، یہ منہ کو کھول دو، منہ کو کھول دو یہاں پر، ان اعطیناک الکوثر، إنا أعطيناك الكوثر۔ پہلے سانس لو، اچھی طرح سانس لو، پہلے سانس جمع کرو سینے کے اندر، ایسے، اب پڑھو، ان اعطیناک الکوثر، أعطيناك الكوثر۔ لمبی سانس لے کے پڑھو، جہاں ایسا ہو جائے نا لوڈ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وہاں لمبی سانس لو، پہلے ہوا کو جمع کرو سینے میں، پھر اس کے بعد پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، إنا أعطيناك الكوثر آگے، فصل لربك وانحر۔ ہر، یہ کیا رکشا نہیں چلا بھائی، ہر، نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، دوبارہ پڑھو،
فصل لربك وانحر हाँ आगे إن شانئك هو الأبتر माशाल्लाह सही हो गया। अब देखो जो गलतियां है ना, उन गलतियों पे जरा वो करना, गौर करना, और इसको बार बार पढ़ते रहना। ये तुम्हारी पक्की गलती है और बड़ी गलती है। इन्ना हम के मानी ही चले जाएंगे अगर तुम इसको खींचोगे नहीं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नहीं करना बस यहाँ पर, ठीक है। एक ही मरतबा रा पढ़ना है नरमी से, वन्हर छोटा करना है, नरमी से पढ़ना वन्हर। अच्छा यहाँ पे बा जी साकिन, जो बा साकिन है इसमें अब पढ़ेंगे या अब? हाँ रब्बिका, रब्बिका हाँ अब कर में अब हाँ ये अच्छी है, बहुत अच्छा जो है ना आपने वो सवाल किया, और वो अच्छी तरह। बा का जो हाँ यहाँ पे कलकला होगा, कलकला अब ये कलकला है ना, अब तर। कलकला हुआ सही। हाँ कलकला इसको कहते हैं ना, बा साकिन, कौफ तौ बा जीम दाल, ये अच्छी तरह बात अच्छा आपने अदा करवा दिया। 5 हरूफ कलकला जो हमने पढ़ाए थे, और कलकला का मतलब कि सुकून ना हो मुकम्मल तौर पर, मखरज में कुछ हरकत बाकी रहे। अब तर, ठीक है, अब तर ऐसे नहीं पढ़ना, अब तर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है माशाल्लाह। बहुत लंबी क्लास हो गई बस ये इसलिए क्योंकि 15 रोजा है। मैं चाह रहा हूँ एक जो है ना जामे कोर्स ये बन जाए। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, इंशाल्लाह आगे और लोगों को भी जो भी फायदा उठाना चाहेंगे हम जरूर उनको कोशिश करेंगे इससे फायदा उठाने की। रिकॉर्डिंग अच्छी तरह मुकम्मल हो जाए, सारी चीजें आ जाएं जो ये जरूरी बुनियादी चीजें हैं तजवीद की। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक सही तरह पढ़ने, दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। सहर और इफ्तार के वक्त में खुसूसी तौर पर, और उस्ताद साहब तहज्जुद आप अभी में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।